السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ سورۃ القدر کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ یہ سورت 5 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس پہلی ہی آیت کے لفظ القدر کو اس سورہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ علی بن احمد الواحدی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ پہلی سورت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ بخلاف اس کے الماوردی کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم کے نزدیک یہ مکی ہے، اور یہی بات امام سیوطی نے اتقان میں لکھی ہے۔ ابن مردویہ نے ابن عباس، ابن زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ سے یہ قول نقل کیا کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی تھی۔ سورہ کے مضمون پر غور کرنے سے بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کو مکے ہی میں نازل ہونا چاہیے تھا، جیسے انشاءاللہ بات ہمارے سامنے آئے گی۔ اس سورت کی تفسیر میں جانے سے پہلے ہم اس کا موضوع اور مضمون کا بھی مطالعہ کریں گے۔ اس سورت کا موضوع انسانوں کو، لوگوں کو، تمام دنیا کے انسانوں کو قرآن مجید کی قدر اور قیمت اور اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ اس کی سگنیفیکنس، امپورٹنس، گائیڈنس اور جو اس کے فوائد ہیں ان سے آگاہ کرنا ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب میں اسے سورہ علق کے بعد رکھنے سے خود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس کتاب پاک کے نزول کا آغاز سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات سے ہوا تھا، اسی کے متعلق اس سورہ میں لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ کس تقدیر ساز رات میں نازل ہوئی، کتنی بڑی تقدیر والی رات تھی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو انسانوں کے اوپر انسانوں کے لیے بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے۔ کیسی جلیل القدر کتاب ہے اور اس کا نزول کیا معنی رکھتا ہے؟ سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف نہیں ہے، آپ نے اسے نہیں لکھا، بلکہ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کا نزول ہماری طرف سے شب قدر میں ہوا ہے۔ شب قدر کے 2 معنی ہیں اور دونوں ہی یہاں مقصود ہیں۔ ایک یہ کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، یا بالفاظ دیگر یہ کوئی معمولی رات، عام راتوں جیسی نہیں ہے، بلکہ یہ قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے کی رات ہے۔ اس میں اس کتاب کا نزول محض ایک کتاب کا نزول نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کام ہے جو نہ صرف قریش، نہ صرف عرب، بلکہ دنیا کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا، اور ہوا بھی ایسا کہ قرآن مجید آنے کے بعد دنیا کی تقدیر بدل گئی۔ یہی بات سورہ دخان میں بھی فرمائی گئی
دوسری معنی یہ ہے کہ وہ یہ بڑی قدر اور منزلت اور عظمت اور شرف رکھنے والی رات ہے، اور آگے اس کی تشریح یہ کی گئی کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس سے کفار مکہ کو گویا متنبع کیا گیا کہ تم اپنی نادانی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی اس کتاب کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھ رہے ہو اور کوس رہے ہو کہ یہ کیا بلا ہم پر نازل ہوئی ہے، حالانکہ جس رات کو اس کے نزول کا فیصلہ صادر کیا گیا تھا وہ اتنی خیر اور برکت کی رات تھی کہ کبھی انسانی تاریخ کے 1000 مہینوں میں بھی انسان کی بھلائی کے لیے وہ کام نہیں ہوا تھا جو اس رات میں کر دیا گیا۔ اتنی بڑی تقدیر والی رات، اتنی بابرکت رات ہے، اسی لیے اس رات کی فضیلت اس وجہ سے ہوئی کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور اس کی وجہ سے پھر اس رات کے اندر جو عبادت کرے گا وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اور یہ بات بھی سورہ دخان آیت 3 میں ایک دوسرے طریقے سے بیان کی گئی، اور اس سورہ کے دیباچے میں اس کی وضاحت جو ہے بہرحال اور ہم کر چکے ہیں۔ اب آخر میں بتایا گیا کہ اس رات کو فرشتے اور جبریل اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں، جسے سورہ دخان آیت 4 میں ہر امر حکیم کہا گیا، اور وہ شام سے صبح تک سراسر سلامتی کی رات ہوتی ہے، یعنی اس میں کسی شر کا دخل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے بالآخر بھلائی کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرتا ہے وہ آخر بھلائی کے لیے کرتے ہیں، ان میں کوئی برائی مقصود نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ بھی ہوتا ہے تو خیر کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ شر کے لیے۔ یہ دراصل اس صورت کا پس منظر ہے، جس میں نام، زمان نزول اور موضوع مضمون کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اب پہلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں ہم جاتے ہیں، اصل الفاظ ہیں انزلناہ، یعنی ہم نے اس کو نازل کیا ہے، لیکن بغیر اس کے کہ پہلے قرآن کا کوئی ذکر ہو، اشارہ قرآن مجید ہی کی طرف ہے، اس لیے کہ نازل کرنا خود بخود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مراد قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید میں اس امر کی بکثرت مثالیں موجود ہیں کہ اگر سیاق کلام یا انداز بیان سے ضمیر کا مرجع خود ظاہر ہو رہا ہو تو ضمیر ایسی حالت میں بھی استعمال کر لی جاتی، جبکہ اس کے مرجع کا ذکر پہلے یا بعد میں کہیں نہ کیا گیا ہو۔ یہاں فرمایا گیا کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، اور سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ رات جس میں پہلی مرتبہ اللہ کا فرشتہ غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا تھا، وہ ماہ رمضان کی ایک تاریخ تھی۔ اس کا مطلب قرآن مجید جب لے کر آئے جبریل علیہ السلام سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، تو وہ رات غالباً رمضان کی ایک رات تھی جس میں وہ لے کر آئے۔ اس رات کو یہاں شب قدر کہا گیا، اور سورہ دخان میں اسی کو مبارک رات فرمایا گیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا، کتنی بڑی فضیلت ہے دیکھو اس کی۔ اس رات میں اب قرآن مجید نازل کرنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس سے جو ہے نا ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ قرآن مجید کیسا نازل ہوا۔
ایک یہ کہ اس رات پورا قرآن حامل وحی فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر واقعات اور حالات کے مطابق وقتاً فوقتاً 23 سال 23 ایئرس کے دوران میں جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آیات اور صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے، اللہ کے حکم سے جو ہے وہ نازل کرتے رہے۔ یہ مطلب ابن عباس رضی اللہ نے بیان کیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی۔ کون سا رات سے ہوئی؟ شب قدر والی رات سے ہوئی، اسی لیے اس کی فضیلت زیادہ ہوئی۔ یہ امام شعبی کا قول ہے، اگرچہ ان سے بھی دوسرا قول وہی منقول ہے جو ابن عباس کا اوپر گزرا ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں بات ایک ہی رہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ اسی رات کو شروع ہوا۔ ماہ رمضان کی رات، اب تاخراتیں ہوں یا 27ویں، بہرحال اسی ماہ رمضان کی رات میں شروع ہوا، اور یہی رات تھی جس میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل کی گئیں۔ اقرا، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کا لیبل کہاں لگا ہے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لوگوں پر ہے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو ہم نے وہ علم دیا جو نہیں جانتا تھا۔ اصل سرچشمہ سورس علم کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم کو جو ملا ہے وہ اللہ کا عطا کردہ علم ملا ہے، ذاتی علم نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا علم، ہم اسے ایک استعمال کرتے ہیں۔ تاہم یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور صورتیں اللہ تعالیٰ اسی وقت تصنیف نہیں فرماتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اسلامی کو کسی واقعے یا معاملے میں ہدایت کی ضرورت پیش آتی تھی، بلکہ کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے ازل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زمین پر نوع انسانی کی پیدائش، اس میں انبیاء کی بعثت، انبیاء پر نازل کی جانے والی کتابوں اور تمام انبیاء کے بعد آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے اور آپ پر قرآن مجید نازل کرنے کا پورا منصوبہ موجودہ تھا۔ شب قدر میں صرف یہ کام ہوا کہ اس منصوبے کے آخری حصے پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ اس وقت اگر پورا قرآن حاملین وحی کو حوالے کر دیا گیا ہوتا تو کوئی قابل تعجب امر نہیں ہے۔ اب مختصر سے یہ دیکھتے ہیں قدر کے معنی۔ قدر کی معنی بعض مفسرین نے تقدیر کے لیے لے ہیں، ڈیسٹینی، نصیب، مقدر، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کو سپرد کر دیتا ہے۔ اس کی تائید سورہ دخان کی آیت کرتی ہے، کیا ہے وہ؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر معاملے کا حاملانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ بخلاف اس کے امام زہری کہتے ہیں کہ قدر کے معنی عظمت اور شرف کے ہیں، یعنی وہ بڑی سخت والی رات ہے۔ اس معنی کی تائید اسی صورت کی کہ ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ بخیر انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس شب قدر کو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حیات میں جب تک ہم حیات رہیں دنیا میں شب قدر ہمیں نصیب فرما اور ہماری عبادات کو قبول فرما، کیونکہ اس کی بات تو نے کہی ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، تو ہمارے اعمال کو جو ہے اس شب قدر کے اندر ہے اللہ سبحانہ و تعالی تو اسے کرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔